السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 134۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد تحویل سند، وقال حدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة۔ یہ یاد رکھنا ہے، سنان بن ربیعہ۔ عن شہر بن حوشب عن نبی امامہ ذکر وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کیا۔ قال، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الماکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے کویوں کا مسح کیا کرتے تھے۔ کویوں سے مراد آنکھ کا وہ گوشہ جو ناک کی طرف ہو، یعنی آنکھ کے دو ہی حصے ہیں، ایک ناک کی طرف ہے اور دوسرا کان کی طرف ہے لمبائی میں۔ تو جو ناک کی طرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو بھی اچھی طرح صاف کرنے کے لیے اس کا مسح کرتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی چونکہ آنکھوں کے کنارے جلدی تہوں کے باعث وہاں جلدی تہوں کے باعث خشک رہ سکتے ہیں، اس لیے ان کو مسلنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ بالکل صاف ہو جائیں۔ ہم سو کر بھی اٹھیں تو آنکھوں کے یہی حصے یہاں کی ایک آلودہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں اچھی طرح صاف کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال یمسح الماکین، یہ ذکر ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں۔ آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں مزید۔ قال، وقال، اور یہ بھی ہے، الاذنان من الراس، کہ دونوں کان سر سے ہیں، دونوں کان سر سے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی نہیں لینا، بلکہ جو سر کے مسح کے لیے ہم نے پانی لیا ہے وہی پانی کافی ہے۔ دوسری بات، جو حکم سر کے مسح کا ہے وہی حکم کانوں کا ہے۔ تیسری بات، غسل جنابت کے وضو میں سر کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ غسل جنابت کے وضو میں سر کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ جب سر کا مسح نہیں ہوگا کریں گے تو کانوں کا بھی نہیں کریں گے۔ اس پر پیچھے تفصیل ہم نے بات کر دی تھی، یہی راجح ہے۔ مستقل لیکچر بھی اس پر ہم نے کچھ دیے پچھلے سالوں میں، وہ بھی ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اچھا جی، اور اس کی وضاحت بھی ہے سنن نسائی وغیرہ میں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب بھی قائم کیا ہے کہ غسل جنابت کے وضو میں جب سر پر پہنچنا ہے تو مسح نہیں کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
وہ بھی ان کا بھی یہی موقف تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں تفصیلی بحث کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ کسی حدیث میں غسل جنابت کے وضو میں سر کا مسح ثابت نہیں ہے۔ اور بھی دلائل ہے۔ وقال الاذنان من الراس، دونوں کان سر سے ہیں۔ قال سلیمان بن حرب، سلیمان بن حرب نے کہا یقولها ابو امامہ، یہ ابو امامہ کہتے تھے۔ قال قتیبہ، قتیبہ نے کہا قال حماد، حماد نے کہا لا ادری ہوا من قول النبی او بی امامہ، حماد راوی، حماد امام اور محدث فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہے یا ابو امامہ کے قول سے، یعنی کانوں والا قصہ۔ الاذنان من الراس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے یا ابو امامہ کا قول ہے۔ حماد کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں۔ اگلی بات، قال قتیبہ، قتیبہ نے کہا عن سنان ابی ربیعہ، عن سنان ابی ربیعہ، اسی سند میں جب تحویل سند آیا تھا اس میں نے کہا تھا سنان بن ربیعہ کو یاد رکھنا ہے۔ اب تقابل کریں، امام ابو داود رحمہ اللہ سند میں لائے ہیں عن سنان بن ربیعہ، تو پھر حدیث ذکر کی، اس کے بعد وضاحت فرماتے ہیں قال قتیبہ عن سنان ابی ربیعہ، پہلے سنان بن ربیعہ ہے اور اب سنان ابی ربیعہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ کئی لحاظ سے فرق ہے۔ پہلا فرق، جو سنان بن ربیعہ کہا گیا ہے وہ مسدد نے کہا ہے، وہ مسدد نے کہا ہے، اور قتیبہ نے سنان بن ربیعہ کی بجائے سنان ابی ربیعہ کہا ہے۔ بات واضح ہوگی تقریباً اختلاف۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنے دو شیوخ سے بیان کیا، ایک مسدد ہے، دوسرے قتیبہ ہیں۔ مسدد نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے سنان بن ربیعہ کہا، اور جب قتیبہ نے حدیث بیان کی تو انہوں نے سنان ابی ربیعہ کہا۔ ان دونوں کے درمیان تطبیق دے رہے ہیں۔ امام ابو داود کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا ہوا بن ربیعہ، کہ سنان ہی ابن ربیعہ ہے، سنان ہی ابن ربیعہ ہے، کنیتہ ابو ربیعہ، اور ان کی کنیت ابو ربیعہ ہے، یعنی سنان بن ربیعہ اور سنان ابی ربیعہ یہ دونوں ایک ہی مراد ہیں، کہ دو الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ سنان ہی ابی ربیعہ ہے اور اس کی کنیت ابو ربیعہ ہی ہے۔ یہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے دونوں کے درمیان توفیق اور تطبیق دے دی، الحمدللہ۔ اب ہم سند کی طرف آتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ابو داود الام جلد نمبر 1 صفحہ 217 پر اس حدیث پر مفصل بحث کر کے ثابت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن مسح المعقین یہ اضافہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی ابھی ہم نے اسی حدیث میں جو پڑھا ہے مسح المعقین، یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت حدیث صحیح دون مسح المعقین،
وحسنه الترمذي في بعض نسخ السنن وقواه المنذري وابن دقيق العيد وابن ترکمانی والزالعی رحمهم اللہ اجمعین۔ پھر شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے ابو داود کی یہی سند جو ہم نے پڑھی ہے اس کو ذکر کیا، پھر فرمایا وَهَذَا سَنَدٌ لَا بَأْسَ بِهِ فِي شواہد، شواہد میں اس سند کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی شواہد میں یہ سند ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ پھر فرماتے ہیں سنان بن ربیہ ابو ربیہ، سنان بن ربیہ ابو ربیہ، یعنی سنان کے باب کا نام ربیہ ہے اور سنان کی کنیت بھی ابو ربیہ ہے۔ وشیخہ شہر بن حوشب مختلف فیہما، شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ سنان بن ربیہ اور اس کے استاد شہر بن حوشب ان دونوں میں اختلاف کیا گیا ہے۔ والاول، اور پہلے یعنی سنان بن ربیہ، اخرج لہ البخاری مقرونا وقال الحافظ فی تقریب صدوق فیہ لین وشہر صدوق کثیر الارسال وروى له مسلم مقرونا ایضا کما فی الترغیب، جلد 4 صفحہ 284۔ وبقیۃ رجال لسناد رجال الشیخین، ان دونوں راویوں کے علاوہ سنان اور شہر کے علاوہ باقی سارے راوی بخاری مسلم کے راوی ہی ہیں۔ پھر شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے اس پر مفصل دراسہ کیا ہے اور الاذنان من الراس اس پر دراسہ کیا ہے۔ ماسحل ماکین کو شیخ نے شروع میں لکھ دی، وہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جو اسی میں یہ لفظ ہیں الاذنان من الراس، اس پر شیخ صاحب رحمہ اللہ نے مفصل بحث کی ہے۔ اس حدیث پر بحث کرتے کرتے سب سے آخر میں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے جلد 1 صفحہ 222 صحیح ابو داؤد العلم کا، وبالجملہ خلاصہ یہ ہے فالحدیث عندنا صحیح بہذہ طرق والشواہد للکثیرہ التي منها ما یاتی بعد باب من حدیث ابن عباس فی مسح الراس والأذنین بماء واحد، انظر رقم 126، وأسرح منہما سأذکرہ فی الحدیث 129۔ الحمدللہ۔ اس سند میں جو راوی پہلی بار آئے ہیں ان میں سے پہلے راوی ہیں سلیمان بن حرب بن بجیل الازدی الواشحی ابو ایوب البصری ساکن مکہ، یہ مکہ میں ٹھہرے، سکونت انہوں نے اختیار کی۔ وکان قاضیہا، سلیمان بن حرب یہ مکہ کے قاضی تھے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے ائمہ یحییٰ بن سعید کے استاد تھے، امام احمد بن حنبل کے استاد تھے، امام اسحاق بن راہویہ کے استاد تھے، ماشاء اللہ، امام دارمی کے، امام یعقوب بن شیبہ کے، ابو زرع رازی کے، ابو حاتم کے، ابو داود کے، ماشاء اللہ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین کے اساتذہ میں سے تھے سلیمان بن حرب۔ ابو ایوب الانصاری، ابو ایوب البصری ان کی کنیت تھی۔ تو امام نسائی نے کو سکہ کہا ہے، اسی طرح ابن خراش نے بھی سکہ کہا ہے، ابن حبان نے اسکات میں ذکر کیا ہے۔ آپ ربیع الاخر میں فوت ہوئے 224 ہجری میں۔ سنان بن ربیہ ابو ربیہ البصری، ان کے بارے میں امام ابن معین نے کہا لیس بالقوی، ابو حاتم نے کہا شیخ مضطرب الحدیث، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔
امام ابن عدی نے کہا لہو احادیث قلیلہ ارجو انہ لا باس به روا لہ البخاری فی الجامع حدیثا واحدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سے ایک حدیث بیان کی ہے، مقرونم بغیرہ، اس کیلے راوی پر بنیاد رکھتے ہوئے روایت نہیں بیان کی، بلکہ ان کی روایت کو کسی دوسرے کے ساتھ ملا کر لی ہے، یعنی ان کا تابع وغیرہ تھا اس کے ساتھ ملا کر پھر روایت لی ہے، مقرونم بغیرہ، یہ مطلب۔ اچھا جی، اس طرح شاہر بن حوشب بھی پہلی بار آئے ہیں۔ ان کے بارے میں موسیٰ بن ہارون نے کہا ضعیف، امام نسائی نے کہا لیس بالقوی، امام یعقوب بن شیبہ نے کہا ثقہ، اور ابن معین نے کہا ثبتن، احمد بن عبداللہ الجلی، امام مجلی نے کہا شامی تابعی ثقۃ ماشاء اللہ، یعقوب بن شیبہ نے کہا ثقہ، امام نسائی امام مسلم نے بھی مقرونن مع غیرہ ان کی روایت ذکر کی ہے صحیح مسلم میں۔ شاہر بن حوشب کی روایت صحیح مسلم میں مقرونن بغیر روایت ہے۔ اگلے راوی ہیں ابو امامہ، ماشاء اللہ، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکمل نام سودائی صاد دال یا بن عجلان بن واصلہ بن ریاح بن الحارث بن معن بن مالک الباہلی، آپ ہمس میں ٹھہرے، ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ حدیث کے معنی پر بحث ہو چکی ہے، تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ماسح الماکین کا اضافہ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں یہ ضعیف ہے، باقی الزنان من الراسی یہ صحیح ثابت ہے، الحمدللہ۔ کانوں کے مسح کا بھی وہی حکم ہے جو سر کے مسح کا حکم ہے، مطلب جیسے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، فرض ہے، ایسے ہی کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، فرض ہے۔